الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أو كصيب من السماء، یا موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی، یجعلون اصابعہم، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو لے جائے ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے منافقین کا تذکرہ سنتے ہوئے مثال کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے روشنی کی آگ کو جلایا، جب ارد گرد اور آس پاس روشن ہو گیا
ان کا نور چلا گیا، بینائی چلی گئی، اور وہ اسی طرح اندھیروں میں پڑے رہے، بہرے، گونگے اور اندھے ہو کر واپس سیدھے راہ کی طرف یا منزل کی طرف لوٹ نہ سکے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری مثال دے کر بات کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں اور صحیح سمجھانا چاہتے ہیں۔ منافقین کا اللہ کی آیات کی طرف توجہ نہ کرنا، ان کو نہ سننا، اور اللہ کی طرف سے جو ڈراوے اور وعیدیں آئیں ان پر کان نہ دھرنا، بلکہ ایمان قبول کرنے کو اپنے لیے موت سمجھنا اور دنیاوی مفاد میں ان کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا، اور جب دنیاوی مفاد نہ ہو تو پیچھے ہٹ جانا، ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ مثال کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں فرمایا کہ ایک بندہ گھر سے باہر ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، مفہوم یہ ہے، ایک بندہ گھر سے باہر ہے، مثلاً جنگل بیابان ہے، اور گھر کی منزل اور راستہ اسے معلوم نہیں ہے، چونکہ رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب ایسے موقع پر نہ بندے کو کچھ سجائی دیتا ہے، نہ بندے کو کچھ نظر آتا ہے۔ اب بارش میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، بجلی بھی کبھی چمکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے موقع پر کانوں میں انگلیاں ڈال لے تاکہ میں گرج کی آواز ہی نہ سنوں اور بارش کو دیکھوں ہی نہیں، تو کیا خیال ہے اس موسم کی تلخی اور سختی سے وہ بچ جائے گا؟ نہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیات آتی ہیں، ان میں جہنم کا تذکرہ، ان میں وعید، ان میں ڈراوا، کبھی ایمان کی قبول کرنے کے بعد مصائب، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرنی۔ اگر یہ سنیں نہیں، توجہ نہ کریں تو کیا خیال ہے یہ موت سے بچ جائیں گے، قیامت سے بچ جائیں گے؟ انہوں کو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہوگا؟ یقیناً ہونا ہے، لیکن ان کی حالت ایسی ہے اس بندے کی طرح جو ایسے موسم میں کانوں میں انگلیاں ڈال کر کھڑا ہو جائے۔ دوسری مثال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہی بندہ مثلاً جو جنگل میں کھڑا ہوا ہے، اگر بجلی چمکتی ہے، وہ تو ایک دو سیکنڈوں کے لیے چمکتی ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے، بجلی نہیں چمکتی تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے تو یہ کہ بجلی چمکے تو راستہ دیکھ لے اور پھر چلتا جائے، اگلی چمک کا انتظار نہ کرے، کیونکہ وہ تو چند سیکنڈوں کے لیے چمکتی ہے۔ بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ بجلی چمکتی ہے تو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اور بجلی جب بند ہو جاتی ہے، روشنی نہیں ہوتی، تو یہ بھی رک جاتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ پھر چمکے تو آگے بڑھیں۔ یہ ان کی لالچ کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی مالی نفع نظر آتا ہے، کہیں مال غنیمت ملتا دکھائی دیتا ہے، اسلام میں آگے ایک قدم بڑھاتے ہیں، اور اگر وہ چمک، وہ دنیا کا نفع وہ مؤخر ہو جائے اور وہ نہ ملے تو یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام سے انہوں نے اتنا ہی فائدہ حاصل کرنا ہے جتنا دنیا میں چند ٹکے مل جائیں، اس کے علاوہ کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، بس دنیاوی مفاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جب دنیاوی مفاد نہ ہو تو پھر رک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے مثال کا۔ اب ذرا الفاظ پہ توجہ کرنا۔ او کا میں نے یا، یعنی ایک مثال تو وہ ہو گئی جو آپ نے سنی کل کے سبق میں، یا دوسری مثال یہ سنیں، کصیب من السماء، کاف کا معنی کی طرح، سیب موسلا دھار بارش جو بہت تیزی کے ساتھ آسمانوں سے یا بادلوں سے زمین کی طرف مائل ہو کر برس رہی ہو، اس کو کہتے ہیں سیب۔ عربی زبان بڑی فصیح ہے، اس میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم تو بارش ہی بارش کہتے ہیں، موسلا دھار جو تیز برسنے والی ہو اس کو سیب کہتے ہیں، اور عموماً جو عام بارش برس رہی ہو، نازل ہو رہی ہو،
اس کو مطر کہتے ہیں، مطر طوا کے ساتھ، امطرنا قرآن میں ہم نے بارش کو برسایا، اور وہ بارش جو فصلوں کے لیے بڑی مفید ہو اس کو غیث کہتے ہیں، غیث وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ تعالیٰ وہ بارش برساتا ہے جس سے زمین میں فصلیں ہوتی ہیں اور بڑے، اور جب ہوائیں بادلوں کو لے کر بکھیر رہی ہوتی ہیں پھر ان کے بیچ سے بوند بوند گرتی ہے، اس کو ودق کہتے ہیں، الودق، فطر الودق یخرج من خلالی، 18ویں پارے میں ہے کہ بادلوں کے بیچ میں سے قطرہ قطرہ بوند بوند کر کے اللہ تعالیٰ گراتے ہیں، اور ہلکی بارش جس کو پھوار کہتے ہیں اس کو وابل کہتے ہیں، فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، وابل اس بارش کہتے ہیں جو تیز کی بارش ہو، تیز کی بارش، ایسی بارش جو ہر چیز کو بہا کر لے جائے، وابل، تو اس کو قرآن میں سورۃ البقرہ میں 30ویں پارے میں وابل کہا گیا۔ تو قرآن کریم میں بڑے الفاظ عربی زبان میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ سیب کا معنی موسلا دھار، برسنے والی، لگاتار برسنے والی بارش، من السماء آسمان سے، سما ویسے بلندی کو کہتے ہیں، اس لیے سما سے مراد وہ آسمان ہی نہیں، مطلب اونچی جگہ سے، چونکہ بادل بھی اونچے ہوتے ہیں، چونکہ بادل تو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوتے ہیں، بارش وہاں سے برستی ہے، لیکن چونکہ اونچے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، اوپر والے کو سما کہتے ہیں، آسمان کو بھی سما اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اوپر ہے۔ فی، اب بارش میں کیا ہوتا ہے، ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد، گرج ہوتی ہے، برق، بجلی ہوتی ہے، یہ چیزیں بارش میں ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی مثال بارش کے ساتھ دی ہے، کس کے ساتھ دی ہے جی؟ بارش کے ساتھ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور جو میں لے کر آیا ہوں یعنی قرآن پاک، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب بارش برستی ہے نیچے جو زمین ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ زمین جو نرم ہوتی ہے، بارش اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر زمین سے فصلیں اور سبزہ اگتا ہے، خود بھی وہ زمین لہلہاتی ہے اور لوگوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس بندے کی مثال ہے جس نے مجھ سے قرآن سنا، خود بھی عمل کیا اور آگے لوگوں کو بتایا، انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا، یہ اس بندے کی مثال ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں دوسری ایک مثال ہے جو اس زمین کی جو ہے تو سخت زمین، لیکن اس کی حیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے، پانی اس میں رک جاتا ہے، بڑے بڑے تالاب بن جاتے ہیں، بن جاتی ہے، وہ خود تو اپنے اندر جذب کوئی نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں، بھر کر لے جاتے ہیں، نظام چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مثال ہے اس بندے کی جس نے خود تو عمل کوئی نہیں کیا قرآن پہ، لیکن قرآن کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا، فرمایا یہ بھی اچھا آدمی ہے، کم از کم فائدہ تو ہو رہا ہے نا اس سے لوگوں کو۔ اور آپ فرماتے ہیں تیسری وہ زمین ہے پتھریلی جس کی حیت بھی ایسی ہے کہ اس پہ پانی ٹکتا کوئی نہیں ہے، اور خود بھی اس کا مثال ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی جذب کوئی نہیں ہوتا، نہ خود اس نے عمل کیا نہ آگے کسی تک پہنچایا تاکہ وہ اس پہ عمل کر لے۔ فرمایا یہ اس بد نصیب بندے کی مثال ہے جس نے قرآن کریم کے قریب جانا ہی پسند نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن کی مثال اللہ کے نبی نے بھی بارش کے ساتھ دی ہے۔ اب بارش میں اندھیرے اور گرج اور بجلی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی قرآن پاک کے اندر بھی اندھیرے سے مراد وہ مشکلات ہیں جو اہل ایمان پر آنی ہیں، قرآن نے ان کو بیان کیا۔ سورہ عنکبوت 20واں پارہ، آپ شروع سے دیکھیں تاکہ جاگ بھی جائیں، بعض ساتھی سو رہے ہیں نا، یہ نیند جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، نیند کا ٹھیک ہے لیکن رات کے وقت۔ صفحہ نمبر 358، 358 آیت نمبر 1-2 شروع سے۔ سورۃ العنکبوت 20واں پارہ آیت نمبر 358، الف لام میم، احسب الناس، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، کیا یہ گمان کر لیا لوگوں نے، ان یترکو،
کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش کوئی نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آزمائش کے بغیر کیسے ان کو چھوڑا جائے گا، آزمائشیں تو آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، پہلے اہل ایمان پر بھی آزمائشیں آئیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ضرور اللہ تعالی جانے گا یعنی ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو بھی اللہ جانے گا، جھوٹوں کو بھی ظاہر کرے گا۔ اللہ آزمائے گا، آزمائشوں سے سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ واپس آئیے جی، تو اس سے مراد، ظلمات سے مراد وہ آزمائشیں، وہ سختیاں جو ایمان کے بعد اہل ایمان پر نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا ظلمات ورعد وبرق، رعد کہتے ہیں گرج کو، گرج۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے عذاب سے، کبھی دنیاوی عذاب سے ڈرایا، کبھی اخروی عذاب سے ڈرایا، تو یہ ہو گئی گرج۔ قرآن بھرا پڑا ہے ڈرانے سے، بار بار اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں۔ آپ اسی صفحے پہ دیکھیں، یہ نیچے دیکھیں آیت نمبر 24 میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اسی صفحے پہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے ہو تو فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ گرج ہے، قرآن ڈرا رہا ہے، اللہ اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اللہ اپنے پکڑ سے ڈرا رہے ہیں۔ تو فرمایا ورعد و برق، برق کا معنی بجلی، چمک، کبھی کبھی چمک بھی ہے، امید بھی ہے۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں 24 سے 25 نمبر، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کبھی اللہ بشارت بھی سناتے ہیں اہل ایمان کو، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہوں گے، نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ چمک ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، وہ رعد ہے، وہ گرج ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بشارت سناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ برق اور چمک اور بجلی ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اچھا، اب انسان کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو سنیں، جہاں آزمائشوں کا ذکر آئے وہ بھی سنیں اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے، جہاں رعد یعنی ڈرانے کا ذکر آئے وہ بھی سنیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اور جہاں پر چمک یعنی نعمتوں کا ذکر آئے وہ بھی سنیں اور خوش ہو کر اعمال کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو پھر کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ منافقین کی حالت ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، جزاک اللہ خیر، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، صواعق کا معنی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک رعد لفظ ہم نے پڑھا ہے اور ایک صواعق پڑھا ہے، ایک ہے گرج اور ایک ہے کڑک۔ گرج جب بادل گرجتا ہے اس کو کہتے ہیں بادل گرج رہا ہے، اور کبھی دیکھیں نا بہت زور سے بجلی کڑک جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صواعق۔ تو گرج رعد اور صواعق کڑک اس سے بہت تیز ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے عذاب سے ڈر جاؤ، اور کبھی اللہ بتاتے ہیں کہ ہم جناب کافروں کو ایسے ہم نے تباہ و برباد کیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ڈراوا ہوتا ہے۔ تو کبھی قرآن پاک معمولی طور پر ڈراتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سخت ڈراتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ جیسے بجلی کڑکتی ہے، بندہ انگلیاں ڈال کھڑا ہو جائے کہ موت نہ آ جائے، تو بھائی انگلیوں سے تو وہ بجلی نہیں رکے گی نا۔ اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں نے میری آیات کو سننے سے منہ موڑ لیا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی کہ کہیں ایمان اندر نہ آ جائے۔ ایمان ان کو موت نظر آتی ہے، ایمان ان کو کیا نظر آتی ہے؟ موت نظر آتی ہے۔ بعض بدنصیب ایسے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں انہیں لگتا ہے موت پڑنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیں ذرا
سورۃ الاسراء 15واں پارہ، صفحہ نمبر 259، آیت نمبر 45، صفحہ نمبر 259، 15واں سپارہ ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ اسراء یا بنی اسرائیل لکھا ہوگا، دونوں نام ہیں سورہ مبارکہ کے، بنی اسرائیل یا الاسراء۔ آیت نمبر 45 آیت نمبر 45، سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء دیکھیں، 15واں پارہ، آیت نمبر 45۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو بند کر لینا، اچھا اٹینڈ نہیں ہو رہا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جعلنا بینک، ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیا بن جاتا ہے؟ حجابا مستورا، پردہ بن جاتا ہے چھپا ہوا، ایک پردہ لٹک جاتا ہے۔ کیسے؟ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ان کے دلوں پر پردے آ جاتے ہیں، بوجھ پڑ جاتا ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، اکیلا اس کا، یعنی جب اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جب اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پھر جاتے ہیں پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب میری وحدانیت کا ذکر آتا ہے، ایسے بد نصیب بھی ہیں ان کو پسند ہی نہیں آتا، وہ پیٹھ دے کر پھر جاتے ہیں۔ آپ نکالیں ذرا 24واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ زمر، صفحہ نمبر 418، آیت نمبر 45، یہ آیت بھی نمبر بھی 45 ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ زمر، 24واں پارہ، آیت نمبر 45، صفحہ نمبر 418۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، بعض لوگ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ سن کر برداشت ہی نہیں ہوتا ان سے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر بھی کیسے؟ وحدہ، وحدانیت والا ذکر کیا جاتا ہے، توحید والا ذکر کیا جاتا ہے۔ 45، فرمایا جب وحدانیت والا توحید والا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو تنگ ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب اللہ کی وحدانیت کو سنتے ہیں ان کے دل نفرت کرتے ہیں اس سے، نعوذ باللہ، ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اور جب ذکر کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جائے پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، تو آیات الہیہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں سے آپ تھوڑا پیچھے آئیں، تھوڑا آگے جائیں، سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 459، آیت نمبر 20، 26واں پارہ، تھوڑا آگے جائیں، سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 459، آیت نمبر 20۔
ہم دیکھتے ہیں نا مختلف ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں، کہتے ہیں گھر بیٹھے ہم آپ کو دبئی کی سیر کرائیں، گھر بیٹھے ہم آپ کو لندن کی سیر کرائیں، گھر بیٹھے وہ مختلف مقامات دکھاتے ہیں۔ ہم آپ کو صبح سویرے سویرے قرآن کی سیر کراتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 20 صفحہ نمبر 459۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ ایمان والے منافقین جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ میں، انہی کا ذکر یہاں بھی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم بڑے مومن ہیں، ایمان کے بڑے دعوے ہیں، ان کی حالت اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان کے دعوے دار کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت؟ وہ جی سناؤ جی کوئی نواں حکم آیا کہ نہیں، عمل کریے۔ سمجھ آئی؟ جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا نا ان کو جوش زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی سنائے جی کوئی نئی صورت نازل ہوئی ہے تاکہ عمل شمل ہو جائے، اس پہ بڑے تیار لگتا ہے کہ یہ تو باشو بہت پہلے ہی تیار ہے بھائی، جو نازل ہوئی ہیں فی الحال ان پہ تو کرو۔ لیکن سنیے جی فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب نازل کر دی جائے کوئی صورت بڑی مضبوط، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اتفاق سے اس میں ذکر آ جائے قتال کا، کس کا؟ قتال، جہاد فی سبیل اللہ کا، پھر رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، پھر بٹ بٹ تک دینے کو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر غشی طاری ہو جائے موت کی وجہ سے، لگتا ہے ہون موت پئی انہوں۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے کہہ رہے تھے سناؤ جی کوئی سورت نازل ہوئی ہے کہ نہیں نازل ہوئی؟ جی سورت نازل ہوئی ہے جی، اٹھو نکلو جہاد کے لیے۔ اب جناب آنکھیں پھرنے لگ گئیں، لگتا ہے موت واقع ہو گئی ان کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان بدبختوں کے لیے جو میرا حکم سن کر جن کی آنکھیں پھر جائیں اور جناب جو حیران پریشان ہی ہو جائیں۔ طاعۃ وقول معروف، اللہ فرماتے ہیں ان کی اطاعت اور ان کی باتیں بڑی مشہور ہیں، یہ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بس ایک مقام صرف اور دیکھ لیجئے، سورۃ المدثر صفحہ نمبر 524 آیت نمبر 49، 29واں پارہ، سورۃ المدثر، سورت کا نام ہے سورۃ المدثر، صفحہ نمبر 524 آیت نمبر 49۔ جو اللہ کی آیات کو سننے سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں ان کو موت پڑتی ہے۔ تذکرہ اللہ ان کا یوں فرماتے ہیں، ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ خوب ان کو رسوا کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پس کیا ہو گیا ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ یہ گدھے ہیں بدکے ہوئے، حمر ان کا معنی گدھے، گدھا، مستنفرہ بدکے ہوئی، بدکا وہ گدھا جانتے ہیں جب بھاگ رہا ہوتا ہے نا، وہ جناب دم پیچھے سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اور چاروں ٹانگیں اور سربیا سے اور ڈھینچوں کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ بدکے ہوئے گدھے کی طرح بھاگتے ہیں، فرت من قسورہ، جو بھاگ گیا شیر کو دیکھ کر، جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے ایسے یہ میری آیات کو سن کر ان سے کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ واپس آئیے جی، تو اللہ فرماتے ہیں یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی ایمان قبول کرنا ان کو موت نظر آتا ہے، میری آیات سننا ان کو موت لگتی ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین اے بالعلم والقدرہ، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو علم اور قدرت کے ساتھ، مطلب اللہ کے علم سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کی قدرت سے بھی باہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، اچک لے، چپٹ کر جلدی میں کسی چیز کو اٹھا لینے کو اچک لینا کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کو بجلی اچک لے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کی لالچ کی خاطر آگے آتے تو ہیں کہ اسلام میں کوئی مال پیسہ بھی مل جاتا ہے،
ان کو پتہ نہیں ان قریب اسلام کو اللہ اتنی ترقی دے گا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ حیران رہ جائیں گے۔ کلما اضاء لہم، لیکن یہ تو آتے ہی اسی لیے ہیں، نفع ملا تو ایک قدم آگے بڑھے، نہ ملا تو پیچھے ہٹ گئے۔ کلما، جب بھی اضاء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، یعنی کوئی مال ملتا دکھائی دیتا ہے، مشوا فیہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اندھیرے سے مراد مالی مفاد نہ ملے تو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یعنی اندھا کر دیتا، سچ مچ کا ان کو اندھا کر دیتا، سچ مچ کا بہرا کر دیتا۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں، کون ان کو بینائی دے گا؟ اگر ہم چاہیں لمسخناہم ان کو مسخ کر دیں، شکلیں تبدیل کر دیں، کوئی ہے جو ان کی شکلیں واپس لوٹا کر دکھائے؟ لیکن ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مہلت دی ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے، اپنی آیات کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے آسمان سے، فی ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون اصابعہم فی آذانہم یہ ڈال لیتے ہیں انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق کے کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو لے جاتا ان کے کانوں اور آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔